بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. الحمد لله. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہاں پہ جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول و منظور فرمایا. تو آپ کے سامنے پہلی دعا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس دعا کا ترجمہ پہلے ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی جو تفصیلات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں یہ دعا واقع ہے. یہ دعا کہاں پر موجود ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں یہ دعا مذکور ہے. تو اس لیے اس مکمل آیت کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کے تفصیلات کی طرف اب جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آواز کے بارے میں ذرا کنفرم کر دیں، آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ جی بہتر، ٹھیک ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو یقول کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آتنا، ہمیں دے دے، ہمیں عطا فرما دے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرتی، اور ہمیں عطا فرما دے آخرت میں بھی حسنتاً بھلائی، وقنا، اور ہمیں بچا لیجیے عذاب النار، آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ دعا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ خصوصی طور پہ دعاؤں کا مہینہ ہے. ویسے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہر زمانے میں اور ہر جگہ بندے کی دعا سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے. اور روزہ رکھو گے تو گناہ معاف، افطار کے وقت دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. روزے کی حالت میں دعا کر لو
اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. رات کو اٹھ کے دعا کر لو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. مطلب قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کے اوقات رکھے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ دعاؤں کا مہینہ ہے. اور کل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم لوگوں کو دعا مانگنا بھی نہیں آتا. جس شخص کو دعا مانگنا آ جائے تو یہ سمجھ لے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی. اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے، دعاؤں کی اہمیت ہمارے دل میں ڈال دے، دعاؤں کا ذوق پیدا فرما دے. کل میں نے ذکر کیا تھا مناجات مقبول کے حوالے سے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعاؤں کا ایک مجموعہ جو ہے وہ مرتب فرمایا ہے. اور یہ حقیقت میں الحزب الاعظم جو کتاب ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کا ایک قسم کا خلاصہ ہے. اس میں انہوں نے قرآن مجید کی دعائیں اور احادیث مبارکہ کی دعائیں جو ہے وہ جمع کی تھی. چونکہ وہ مفصل اور طویل تھی تو حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول کے نام سے اس کو مختصر کیا اور پھر اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک حصے کو ایک منزل قرار دیا. یعنی ہر دن کی ایک منزل مقرر فرما دی. یہ ہفتے کی منزل ہے، یہ اتوار کی منزل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منزل میں آنے والی دعاؤں کا اس دن کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے پورے ہفتے میں یہ ساری دعائیں مانگ سکے. ورنہ آپ مکمل ایک دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک دن ہی میں ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں. جمعرات والے دن کی دعائیں جو ہے وہ ہفتے والے دن مانگ سکتے ہیں، کسی اور وقت میں مانگ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنا آتا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا مانگنا بھی سکھا گئے کہ کیا مانگنا چاہیے، کس طرح مانگنا چاہیے، کن الفاظ میں مانگنا چاہیے. تو یہی جو ہے یہ ساری باتیں مناجات مقبول کا حاصل ہے. تو اس کی پہلی منزل میں، مناجات مقبول کی پہلی منزل میں، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو جمع فرمایا ہے جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے. یعنی یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو سکھائی اور پھر انبیاء نے ان دعاؤں کو مانگا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. یعنی ان دعاؤں کے ذریعے سے ایک مرتبہ تالا کھل چکا ہے، قبولیت کا تالا کھل چکا ہے. اب یہ چابی ہمارے پاس موجود ہے. اب اگر ہم ان چابیوں کے ذریعے سے دوبارہ وہ تالے کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں. تو مناجات مقبول میں جو پہلی دعا ذکر کی گئی ہے قرآن مجید کی، وہ یہ دعا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں جو ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. عام طور پہ یہ دعا ہر ایک کو یاد ہوتی ہے. جیسے جن لوگوں کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی وہ نماز جنازہ کی تیسری تکبیر کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ بہت سے افراد کو نماز جنازہ کی وہ دعا جو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے یاد نہیں ہوتی. کیا مشکل ہے کہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آدمی اس دعا کو یاد کر لے. جن افراد کا مدرسے یا مکتب سے تعلق رہا ہے ان کو تو وہ دعا یاد ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد جو ہے جن کا تعلق کالج اور سکول سے ہوتا ہے
اکثروں کو یاد نہیں ہوتی جنازے کی دعا. تو اکثر اوقات مفتیان کرام سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ بھئی جنازے کی دعا کی جگہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والی دعا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جنازے کی دعا جو ہے وہ بھی تو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک مسلمان کو اگر نماز جنازہ نہ آئے تو یہ کتنی سبکی کی بات ہے. تو بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا در حقیقت قرآن مجید ہی کی سکھائی ہوئی دعا ہے. یہ قرآن مجید ہی کی سکھائی ہوئی دعا ہے. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ یعنی جب تم عرفات سے واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور ذکر بھی اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی ہے، حکم دیا ہے. جس طریقے سے ذکر کرنے کی ہدایت کی ہے اس طریقے سے ذکر کرو. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ذکر کے لیے کوئی طریقہ گڑھ لیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. زمانہ جاہلیت میں لوگ حج ادا کیا کرتے تھے. جب مزدلفہ پہ پہنچتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کے مناقب اور فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمارے باپ نے فلاں جنگ لڑی اور اس کو فتح نصیب ہوئی. تو قرآن مجید میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ کہ تم اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کا کیا کرتے تھے. او اشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ شدت اور اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. پھر آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ تو وہ ہے مَن يَقُولُ جو اس مقام مقدس پہ پہنچنے کے بعد صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا ہمیں دنیا دے دے. یعنی ان مقامات پہ، ان مقدس مقامات پر وہ کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دے، ہمیں رزق زیادہ دے دے، ہمارا گھر جو ہے وہ اچھا بن جائے، ہمارے قبیلے کو فتح نصیب ہو جائے، ہمارے دشمن ناکام ہو جائے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تو یہ وہ شخص ہے مَا لَهُ کہ نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کچھ بھی حصہ. یعنی جو شخص صرف دنیا مانگتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر آگے اگلی آیت میں آیت نمبر 201 میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ابھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو یہ کہتے کہ اے پروردگار
ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما دیں، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما دیں، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ پھر آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کمائی کا حصہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کمائی کا حصہ آخرت میں عطا فرمائیں گے، یعنی اچھے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ انتہائی بے وقوف اور احمق ہے کہ جب بھی دعا مانگنا ہے صرف دنیا کے لیے مانگنا ہے، کہ مجھے ملازمت مل جائے، مجھے رزق مل جائے، میرا گزارا اچھا ہو جائے، میرا مکان اچھا ہو جائے، مجھے گاڑی اچھی مل جائے، مجھے امتحان میں کامیابی مل جائے۔ گویا اس کی ساری سوچ کا محور دنیا ہی دنیا ہے۔ آخرت کی دعا کہ اے اللہ آخرت میں ہمارا انجام اچھا کر دیجئے، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں گے صرف دنیاوی اشیاء ہی مانگیں گے، دنیا کی چیزیں ہی مانگیں گے۔ یہ لوگ احمق اور تنگ نظر لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی سوچ کا دائرہ صرف دنیاوی لذتوں تک اور دنیا کے اسباب تک محدود ہے۔ بس دنیا ہی مل جائے، اگر یہ دنیا مل جائے تو گویا ان کو سب کچھ مل گیا، چاہے قبر میں جا کے پٹائی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے دادا استاد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ معارف القرآن لکھی ہے، معارف القرآن بھی دو ہے، ایک مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی ہمارے دادا استاد ہے۔ میرے استاد مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد بھی تھے اور ان کے سسر بھی تھے۔ تو ان کی جو معارف القرآن ہے یہ علمی انداز میں لکھی گئی ہے، علماء کے لیے ہے۔ اور دوسری معارف القرآن یہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات و عالیہ کے والد ماجد ہے۔ تو انہوں نے قرآن مجید کے جو احکامی آیات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، عام عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معارف القرآن لکھی ہے۔ تو ان کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، بڑے عمر رسیدہ تھے، جہان دیدہ تھے، تہجد گزار تھے، بڑے تاجر تھے۔ کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ وظیفے پڑھتے ہیں اور وظیفے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سٹے میں میرا نمبر نکل آئے۔ اب دیکھیں کہ آدمی کی سوچ صرف دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے۔ ہم بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں تو یہ نظر آئے گا کہ ہماری خواہشات، ہماری امنگیں، ہمارے خیالات زیادہ تر دنیا ہی کی طرف چلتے ہیں، کہ دنیاوی نعمتیں ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، لذتیں مل جائے، شہرت اور مقبولیت حاصل ہو جائے۔ یہ تصور کہ وہ جنت مل جائے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں جو تم چاہو گے وہ ملے گا، وہاں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اس جنت کا خیال، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی امنگ، اس کا شوق، یہ شاذ و نادر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی صرف دنیا ہی مانگتے ہیں یہ لوگ۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا ہی مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ان کے لیے دنیا میں کچھ حصہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ جی بھائی، آواز آ رہی ہے سب کو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، سنن ترمذی میں یہ موجود ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ ایسا مت کیجئے کہ ہر وقت ہمارے دماغ پر دنیا ہی دنیا سوار رہے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ ایسا مت کیجئے کہ ہر وقت ہمارے دماغ پر دنیا ہی دنیا سوار رہے، ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ ایسا مت کیجئے کہ ہمارے علم کی انتہا دنیا پر ہو جائے، ہماری ساری رغبت شوق کا مرکز صرف دنیا ہی بنی رہے، ایسا مت کیجئے۔ تو ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جن کے دل و دماغ پر ہر وقت دنیا ہی دنیا مسلط ہے، اسی دنیا ہی کی خواہش ہے، اسی کی امنگ ہے، اسی کا شوق ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما دیجیے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما دیجیے، یعنی دنیا میں اچھی چیزیں دیجیے اور آخرت میں بھی اچھی چیزیں دیجیے۔ یہاں پہ لفظ حسنہ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لفظ حسنہ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو 4 حرفوں پہ مشتمل ہے، حسنہ، ہا سین نون گولتا، جس کے معنی ہے اچھائی، لیکن اس چھوٹے سے لفظ میں ساری کائنات پوشیدہ ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو حسنہ مل جائے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ رزق اچھا مل رہا ہو، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ صحت اچھی ہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ اولاد اچھی ہو، یہ بھی اچھائی ہے کہ گھر والے مطمئن ہو، یہ بھی حسنہ ہے کہ دوست احباب اچھے ہو، یہ بھی حسنہ ہے کہ آدمی کو علم حاصل ہو، یہ بھی حسنہ میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سب اچھائی میں داخل ہے، یعنی جو جو بھی چیز ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کریں، جب قرآن کریم نے ان لوگوں کی دعا کا ذکر فرمایا جن کی نگاہ دنیا کی حد تک محدود رہتی ہے، جن کی نگاہ دنیا کی حد تک محدود رہتی ہے، اس جگہ یہ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، وہاں پہ لفظ حسنہ نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ حسنہ کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر اپنی مطلوبہ چیزیں مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں فلاں چیز مل جائے، ہمیں اچھا گھر مل جائے، ہماری آمدنی بڑھ جائے، ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے۔ اس دعا میں اچھائی اور برائی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جو ملے وہ حقیقت میں اچھائی ہو، بلکہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں جو مطلوبہ چیزیں گڑھ رکھی ہے وہ ملنی چاہیے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، حقیقت میں مفید ہو یا نہ ہو، چاہے سٹے کی رقم مل جائے، سود کے ذریعے رقم مل جائے، قمار کے ذریعے رقم مل جائے، لیکن ملنی چاہیے۔ لیکن قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم بے شک اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگو، لیکن دنیا میں حسنہ مانگو، اچھائی مانگو کہ اے اللہ مجھے مال دے تو حلال مال دے، رزق عطا فرمائے تو حلال رزق عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے تو وہ صحت آپ کی اطاعت میں استعمال ہو، اے اللہ علم عطا فرمائے تو علم کی حقیقت اور اس پر عمل بھی عطا فرمائے۔ ایک مختصر لفظ میں دنیا کی ساری اچھائیاں جمع کر دی۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس کو قبول فرما لے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں، اور جس طرح
اس کے اندر مادی چیزیں آ گئی، اسی طرح اس کے اندر روحانی چیزیں بھی آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں حسنہ عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کے ساتھ تعلق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، اپنی دن میں لگا رہنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ یہ سب چیزیں جو ہے اس لفظ حسنہ میں شامل ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آخر میں دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سوالات نوٹ کرتے جائیں، آخر میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت میں بھی اچھائی دے دیجیے، یعنی دنیا میں آپ نے جن نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی اس کا صلہ آخرت میں دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما دیجیے۔ آخرت میں جنت عطا فرما دیجیے، اپنا دیدار عطا فرما دیجیے۔ آپ نے پیغمبروں کے ذریعے جو وعدے فرمائے ہیں کہ آخرت اور جنت میں فلاں نعمت دی جائے گی، فلاں نعمت دی جائے گی، اے اللہ ہم آپ سے وہ سب نعمتیں مانگتے ہیں۔ لہذا یہاں بھی لفظ حسنہ میں آخرت کی ساری نعمتیں شامل ہے، یہاں بھی آخرت کی ساری نعمتیں شامل ہے۔ ذرا سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جتنی چیزیں رکھی ہے ان نعمتوں کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث قدسی ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے، ما لا عین رأت، وہ اس طرح کی نعمتیں ہیں جو ان کو کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے کبھی اس کے بارے میں سنا، ولا خطر على قلب بشر، اور نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خیال گزرا ہے۔ اب اگر ان نعمتوں کو یہاں بیٹھ کر مانگیں تو اپنی محدود سوچ کے مطابق جو اچھی چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی وہ ہم مانگ لیں گے کہ اے اللہ ہمیں کھانا اچھا دے دیجیے گا، تمہیں رہنے کے لیے مکانات جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جنات تجری من تحت الانہار، کہ ایسے باغات ہوں گے جن کی نیچے نہریں بہتی بہتی ہوں گی، ہمیں عطا فرما دیجیے گا۔ لیکن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ نیک عمل کرنے والوں کو ایک طرف تو حسنہ دیا جائے گا، ایک طرف حسنہ دیا جائے گا، وزیادہ، اور اوپر سے کچھ اور بھی دیا جائے گا، حسنہ کے ساتھ کچھ اور بھی دیا جائے گا۔ تو لفظ زیادت لا کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ کچھ اور کو تم کیا سمجھو گے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ اور کیا دیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ قاف آیت نمبر 35 میں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ان کو جنت میں جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے، یعنی جنت میں وہ جو چاہیں گے وہ تو ملے گا ہی، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسی چیز ہے جو تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں گزری، تم اپنی طرف سے کیا چاہو گے؟ تمہاری چاہت تو صرف مادی لذتوں کی طرف چلی جاتی ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، وہاں اچھے باغات ہوں گے، وہاں پر اچھے مناظر ہوں گے، وہاں مختلف نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، ان کو ہم پئیں گے اور مزے اڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَدَيْنَا مزید، کہ ہمارے پاس ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، وہ کچھ اور حسنہ میں داخل ہے، جس کا اس دعا میں ذکر ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے رب
ہم آپ سے دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی حسنہ مانگتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرما لے اور ہمیں دنیا میں بھی حسنت دے دے اور آخرت میں بھی حسنت دے دے تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو اس دعا میں موجود نہ ہو۔ تو بہرحال قرآن مجید نے ہمیں ایسی جامع دعا سکھائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خود سکھا رہی ہے کہ اس طریقے سے مجھ سے مانگو، تو کیا وہ ہمیں محروم کر دے گا؟ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو اپنی دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کمائی کا حصہ عطا فرمائیں گے، لہذا یہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، بس تم اخلاص کے ساتھ مانگو۔ تو اس دعا کے ذریعے ہمیں یہ سبق بھی دے دیا گیا کہ صرف دنیا کی حد تک محدود نہ رہو۔ آج جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کا کہتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ دعا بھی دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ میرے بیٹے کے امتحان ہو رہے ہیں، دعا کرے کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، اس کو اچھی ڈگری مل جائے۔ علماء کے پاس یا اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو ان سے درخواست کریں گے کہ بھئی یہ دعا کر دی کہ میرا گرین کارڈ امریکہ کا بننے والا ہے، اس کے بننے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائے، ہمیں امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے، برطانیہ کی نیشنلٹی مل جائے، یا فلاں ڈگری حاصل ہو جائے۔ اگر کسی بزرگ سے وظیفہ پوچھیں گے تو اس چیز کا وظیفہ پوچھیں گے کہ ہماری بیٹی کی نوکری جو ہے اچھی لگ جائے، اس کا وظیفہ بتا دو، اس کو ڈگری جو ہے اچھی مل جائے۔ تو سارے وظیفے ہمارے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ دنیا کے کاموں کے لیے پوچھے جا رہے ہیں۔ بزرگوں سے دنیاوی مقاصد کے لیے تعویذ مانگیں گے کہ کوئی تعویذ دے دو، کچھ پڑھنے کو بتا دو۔ حالانکہ جو وظیفے دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں، چاہے وہ آیت قرآنیہ ہی ہو، اس کے پڑھنے پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ان کا پڑھنا تو جائز ہے، جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، لیکن اس کی تلاوت پہ کوئی اجر و ثواب نہیں، اس لیے کہ وہ تلاوت تو دنیاوی کام کے لیے ہے، اور جو وظیفہ تم نے پڑھا ہے اپنے دنیاوی مقصد کے لیے پڑھا، ثواب تو اس تلاوت پہ ملتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی گئی ہو۔ تو بہرحال آج ہماری ساری تگ و دو محنت صرف دنیاوی مقصد کے لیے ہو کے رہ گئی ہے۔ تو اس دعا کے ذریعے قرآن مجید نے اس کی مذمت کی ہے کہ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم ہم سے دنیا نہ مانگو، بے شک دنیا مانگو، لیکن کم از کم آخرت کے مانگنے کے برابر تو مانگو، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما دیجیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما دیجیے، لہذا دنیا میں ہم سے اچھائی مانگو۔ اور تم اتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ اچھائی کیا چیز ہے۔ بعض اوقات تم ہم سے ایسی چیزیں مانگتے ہو جو حقیقت میں تمہارے لیے مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، اور مضر ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں وہ چیزیں نہیں دیتے، اس لیے کہ انجام کار وہ تمہارے لیے اچھی نہیں تھی۔ البتہ ایک چیز ہم فوراً دے دیتے ہیں، وہ یہ کہ جو ہی تم نے دعا کی اسی وقت تمہارے نامہ اعمال میں ایک زبردست نیکی کا اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ دعا بذات خود عبادت ہے، چاہے وہ دعا دنیاوی مقاصد کے لیے کی جا رہی ہو۔ مثلا یہ دعا کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھے روزی عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھے ملازمت عطا فرما دیجیے، ان دعاؤں پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور تمہیں حسنہ فوراً مل جائے گا، تمہیں حسنہ کیا ہوگا؟ فوراً مل جائے گا۔ اور جو چیز مانگ رہے ہوتے ہو وہ بعض اوقات حقیقت میں حسنہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں، لہذا کم از کم دنیا اور آخرت کو برابری کی سطح پہ مانگو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کے لیے اتنا مانگو جتنا عرصہ تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی ہی مانگو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ لیکن چونکہ تم بے وقوف لوگ ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس لیے چلو
برابری کی سطح پہ مانگو اور یہ کہو کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ لیکن صرف دنیا کے گرد گھومتے رہنا، صرف دنیا ہی مانگتے رہنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہیں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ لوگوں کی تین قسمیں ہو گئی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو صرف دنیا مانگتے ہیں اور آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی تو قرآن مجید نے ان الفاظ سے مذمت بیان فرمائی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ بھی نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی توثیق اور ان کی تعریف فرمائی، اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہے جو صرف آخرت مانگتے ہیں، دنیا نہیں مانگتے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، جو دینا ہو وہاں آخرت میں دے دینا۔ ان کا قرآن مجید نے نہ ذکر کیا اور نہ ان کی تعریف کی، اس لیے کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا آخرت تک پہنچنے کی سیڑھی ہے۔ لہذا صرف آخرت مانگنا اور دنیا کی نعمتیں نہ مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دنیا کی چیزیں بھی مانگے اور یوں کہے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں فقر و فاقہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے رزق عطا فرما دیجئے۔ میں بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ مجھے صحت عطا فرما دیجئے۔ ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے دنیا میں، جوتے کا تسمہ یہاں تک کہ ٹوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو صرف آخرت مانگنا اور دنیا نہ مانگنا یہ عبدیت اور بندگی کے خلاف ہے، اس لیے کہ بندہ تو وہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے صرف آخرت مانگے، دنیا نہ مانگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں آپ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے جس حال میں رکھیں گے میں اسی حال میں رہوں گا۔ ارے تم اتنے بہادر مت بنو، اللہ تعالیٰ بچائے اگر کسی وقت آزمائش آ گئی تو پتہ چل جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ بہت بیمار ہے، چنانچہ آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کون ہوگا، جن کے کندھوں پہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، امت کو تعلیم دینی ہے، امت کو تربیت دینی ہے، جہاد کرنا ہے، ریاست کا انتظام سنبھالنا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں آپ کی طویل مشغولیت رہتی ہے جس میں مصروف رہتے ہیں۔ اتنی مصروفیت کے باوجود اتنے صحابہ کا اور اپنے دوستوں کا حق ادا کرنے کے لیے عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان صحابی کو دیکھا کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے، بری حالت میں ہے۔ آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم کیا دعا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ آخرت میں مجھے جو کچھ عذاب دینا ہے وہ عذاب مجھے دنیا ہی میں دے دو، اس لیے کہ آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگ لی جو تمہاری طاقت سے باہر ہے، تم کہاں وہ آخرت کا عذاب دنیا کے اندر برداشت کر سکو گے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادر مت بنو۔ یہ نہ ہو کہ بیماری آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ سے اس کے دور کرنے کی دعا نہ مانگی جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ رضا بالقضا کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ رضا بالقضا کے خلاف ہے۔ یعنی بندہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے اس لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ یاد رکھیں دعا کرنا اور دعا مانگنا یہ رضا بالقضا کے بالکل خلاف نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھائے، بلکہ رضا بالقضا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ اور گلہ نہ ہو، باقی اس مصیبت اور پریشانی کے
دور ہونے کے لیے دعا کرے تو یہ رضا بالقضا کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے صحت مانگے، رزق مانگے، جو دنیاوی ضروریات اور حاجات ہے وہ مجھ سے مانگے۔ لیکن بہادری دکھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دعا کے یہ دو جملے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس میں دنیا اور آخرت کی کوئی بلائی ایسی نہیں جو اس میں نہ آئی ہو۔ اور جب یہ دعا مانگو تو ذرا سوچ کر مانگو کہ دنیا کے حسنہ میں صحت بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر والے بھی ہے، نیک اعمال بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ ارے اس شخص کی دنیا سے زیادہ اچھی دنیا کس کی ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوا ہو، جس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذکر سے آباد ہو، اس کی یاد سے آباد ہو۔ لہذا یہ باتیں حسنہ کے اندر داخل ہے۔ آخرت کی حسنہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، وہ صرف جنت کی حسنہ کی جھلک دکھانے کے لیے ذکر فرمایا ہے، ورنہ اصل حسنہ کا پتہ وہاں جا کر ہوگا۔ مثلا یہ ذکر فرما دیا کہ وہاں پھل ہوں گے، وہاں پر پرندوں کا گوشت ہوگا، وہاں پر جو تم چاہو گے وہ ملے گا، وہاں پر دودھ کی، شراب کی اور شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں پلوں کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں گی، اس میں پل لگے ہوئے ہوں گے، جب چاہو گے توڑ لو گے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ تم ان نعمتوں کو ابھی سمجھ نہیں سکو گے جب تک تم وہاں پہنچ نہیں جاؤ گے۔ لہذا یہ دعا کرتے وقت ان دل میں ان تمام چیزوں کا تصور کر لیا کرو۔ اس دعا کے آخر میں ایک جملہ فرما دیا کہ وقینا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے گا، آگ کے عذاب سے بچا لیجئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں بھی اچائی مل گئی، آخرت میں بھی اچائی مل گئی، تو پھر اس جملے کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ آخرت کی اچائی تو اس وقت ملے گی جب جہنم کے عذاب سے بچاؤ ہو جائے، تو پھر وقینا عذاب النار کہنے کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چلو دنیا میں بھی اچائی مل گئی، آخرت میں بھی اچائی مل گئی، یعنی جنت مل گئی، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس سے کبھی کبھی نہ کبھی کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ کبھی آنکھ بہک گئی، کبھی زبان بہک گئی، کبھی اعضاء اور جوارے بہک گئے۔ اگر بالفرض بحیثیت مجموعی کسی آدمی نے ایک مومن کی زندگی گزاری تو اصل اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پہلے ان گناہوں کی سزا جہنم میں بھگتو، پھر تمہیں جنت میں بھیجیں گے۔ لہذا اس اعتبار سے تمہارے آخرت میں حسنہ یعنی بالآخر جنت تو ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ دل سے کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ حسنہ ہے۔ لیکن اگر دنیا میں غلط کام کیے ہوں گے، تھوڑے ہو یا زیادہ، تو اصل قانون یہ ہے کہ آگ کے ذریعے تمہاری صفائی ہوگی، اس کے بعد تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانے کا یہ جملہ سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ کہو وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم میں جانے سے بچا لینا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلے جہنم میں بیچ دیا جائے اور بعد میں جنت میں بیچ دیا جائے، بلکہ اے اللہ مجھے ڈائریکٹ اور سیدھا جنت میں بیچ دیجئے گا۔ تو بہرحال جہنم میں بھیجے جانے کا جو تھوڑا سا اندیشہ تھا وہ بھی وقینا عذاب النار کے ذریعے دور کر دیا گیا۔ اگرچہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اس کے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو مسلمان کو کافروں کی طرح جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ جیسے ہی جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں پر وہ چیخ و پکار کرے گا، اس وقت اس پر نیند اور غشی طاری کر دی جائے گی۔ مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کریں گے، لیکن اے اللہ وہ تھوڑی دیر کی چیخ و پکار وہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے اپنی رحمت سے ہماری مکمل حفاظت فرما دیجئے گا۔ تو غور کیجئے گا کہ جتنے امکانات کسی غلط انجام کے ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے تین جملوں کے ذریعے سکھا کر دور کر دیے۔
لہذا بکثرت اس دعا کو مانگو، اور جو تفصیلات آپ کو بتائے ہیں اس تصور کے ساتھ آپ مانگیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بلائی عطا فرما. اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو اس دعا کو کثرت سے مانگتے رہیں، یہ آپ کی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہے. اگر صرف یہ ایک دعا ہماری قبول ہو جائے، اور کیوں قبول نہیں ہوگی، وہ خود کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم سے مانگو ضرور یہ دعا قبول ہوگی. تو انشاءاللہ دنیا کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی حقیقت سمجھ کر مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ دعاؤں کی تلاوت نہیں کرنی، بلکہ دعاؤں کو کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے. بغیر سوچے سمجھے دعاؤں کو پڑھتے چلے جانا تو یہ دعا کرنا نہ ہوا بلکہ یہ تلاوت ہوئی. جب بھی دعا مانگو یہ سوچ سمجھ کر مانگو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر والميزان. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جنت والے اعمال ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما. جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہمارے لیے آسان بنا. جہنم سے ہماری حفاظت فرما. جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی یہاں بیٹھنے کو قبول و منظور فرما. یا اللہ رمضان کے مبارک اوقات ہے، یا اللہ اس کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، سلیقہ بھی نہیں آتا. یا اللہ دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دیجیے. یا اللہ دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دیجیے. یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں رمضان کے انوارات اور برکات نصیب فرما. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کے انوارات اور برکات بھی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں رمضان اور قرآن مجید کے انوارات اور برکات سے محروم نہ فرما. یا اللہ ایسے تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما جس کی وجہ سے انسان محروم ہوتا ہے. یا اللہ ایسے تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن افراد کا انتقال ہو چکا ہے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. بالخصوص ہمارے تمام اساتذہ، ہمارے اعزاء اقارب جن کا انتقال ہو چکا ہے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے نیک خاندان کی اعلیٰ اور صالح رشتے نصیب فرما. یا اللہ ان کو نیک صالح اور اعلیٰ خاندان کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہے یا اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے یا اللہ ان کو سکون نصیب فرما. یا اللہ ان کو سکون نصیب فرما. یا اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا. یا اللہ ایک دوسرے کے درمیان محبت کو قائم اور دائم اور پیدا فرما. یا اللہ جو حرمین شریفین عمرہ کرنے کے لیے جا چکے ہیں یا اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ انہیں حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ عمرہ کرنا ان کے لیے آسان بنا. یا اللہ ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ بار بار نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائیوں پر، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما.
یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ جو باقی ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو متحد ہو کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون میں مہارت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صحیح فہم نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی ایسی خدمت نصیب فرما جو امت کی ضروریات پوری کر سکے اور قیامت تک امت کی ضروریات پوری سکے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یا اللہ ہمیں ایسا دینی ادارہ اور ایسا دینی مرکز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما جو عالم اسلام کے لیے مرکز رشد اور ہدایت بن سکے، عالم اسلام کے لیے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بن جائے، یا اللہ عالم اسلام کے لیے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بنائے، اس کے انوارات برکات فیوز قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مستفید فرماتے رہیں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، یا اللہ قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی خدمت ہماری نسلوں میں قائم اور دائم رکھ، یا اللہ ہماری نسلوں میں قائم اور دائم رکھنا، یا اللہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما، یا اللہ ہماری اولاد کی ہمیں صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ صحیح طریقے سے قرآن حدیث کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو ہمارا فرما بردار بنا، یا اللہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، ہمیں اپنے والدین کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہے یا اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو دعائیں ہم نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں ہے یا اللہ وہ بھی ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں جن افراد نے جو دعائیں مانگی ہے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو خیر مانگا ہے وہ سب ہمیں نصیب فرما، جن چیزوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا، یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا، یا اللہ جب مرنے کا وقت قریب ہو تو ہمیں ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں پہ جمع فرمایا ہے مختلف مقامات سے، یا اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دیجئے، یا اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين.